السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول دشتے جنوں قسط نمبر 28۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ رائے منصور فجر کی نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے گردن گھما کر سٹینڈ پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ ایک لمحہ کو اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ اتنی صبح کس کا فون ہو سکتا ہے، اور پھر دفتن اپنے وکیل کا خیال آ گیا۔ گزشتہ روز وہ عشاء کے لگ بھگ رحیم یار خان سے واپس آیا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا، اور پھر جلدی سے پتہ لگ گیا کہ رضیہ شام 5 بجے سے لاپتہ ہے۔ آصفہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ وہ حنیفہ سے ملنے گئی تھی۔ جب اسے واپسی میں دیر ہوئی تو حنیفہ کے گھر پہنچوایا گیا، تو حنیفہ کی ماں نے جواب دیا کہ وہ تو اس وقت شادہ کے گھر چلی گئی تھی، کیونکہ حنیفہ بھی وہیں تھی، اور شادہ کے گھر سے جواب ملا کہ رضیہ وہاں آئی ہی نہیں تھی۔ آصفہ بیگم نے بستی کے تمام گھروں میں معلوم کروا لیا، رضیہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کسی نے اسے بستی سے باہر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ عشاء کے لگ بھگ رائے منصور رحیم یار خان سے واپس آیا تو آصفہ بیگم نے فوراً ہی اسے رضیہ کی گمشدگی کے بارے میں بتا دیا۔ رائے منصور پریشان تھا کہ رضیہ کہاں غائب ہو گئی۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ شبیر درانی کے آدمی رضیہ کو بستی سے اٹھا کر لے گئے ہوں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شبیر درانی اسے ٹکر لینے کی جرات نہیں کر سکتا۔ کیا رضیہ اپنی مرضی سے نہیں چلی گئی تھی؟ یہ سوال بار بار رائے منصور کے ذہن میں آ رہا تھا۔ رضیہ نے 1-2 مرتبہ پہلے بھی یہاں سے چلے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور رائے منصور نے ہمیشہ یہی جواب دیا تھا کہ اس پر کوئی پابندی نہیں، وہ جب چاہے جا سکتی ہے، لیکن یہ حویلی اس کے لیے محفوظ ترین جگہ ہے۔ جب تک شبیر درانی کی طرف سے تحفظ کا اطمینان نہیں ہو جاتا، اسے اس وقت تک یہیں رہنا چاہیے۔ رضیہ نے ہمیشہ اس کی بات مانی تھی، لیکن ہو سکتا تھا کہ اس نے جانے کا فیصلہ ہی کر لیا ہو اور اس کے عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر خاموشی سے کہیں چلی گئی ہو۔ آدھی رات کے لگ بھگ رائے منصور کو رحیم یار خان کے ایک تھانے سے فون کال ملی تھی۔ پولیس نے اسے بتایا تھا کہ رضیہ نامی ایک لڑکی کو قتل کے ایک کیس میں تھانے لایا گیا ہے، اور رضیہ نے درخواست کی تھی کہ رائے صاحب کو اطلاع کر دی جائے۔ رائے منصور اس وقت بری طرح تھکا ہوا تھا اور ذہنی طور پر کچھ پریشان بھی تھا۔ اس نے فون کرنے والے کو بتا دیا تھا کہ وہ خود تو اس وقت نہیں آ سکتا، البتہ تھوڑی دیر میں اس کا وکیل تھانے پہنچ جائے گا۔ پولیس کی طرف سے رضیہ کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد رائے منصور نے رحیم یار خان اپنے وکیل کو فون کیا۔ وہ اس وقت سو رہا تھا۔ اگر کسی اور کی کال ہوتی تو اس کے گھر والے اسے کبھی نہ جگاتے، لیکن رائے منصور کا نام سنتے ہی اسے جگا دیا گیا تھا۔ رائے منصور نے وکیل کو رضیہ کے بارے میں بتاتے ہوئے اسے ہدایت کی کہ وہ فوراً تھانے پہنچ جائے اور صورتحال معلوم کر کے رضیہ کی ہر قسم کی مدد کی جائے، اور کوشش کرے کہ رضیہ کو وہ رات تھانے میں نہ گزارنی پڑے۔ اور اب نماز فجر کے تھوڑی ہی دیر بعد فون کی گھنٹی کی آواز سن کر رائے منصور نے سوچا تھا کہ وکیل کی کال ہوگی اور وہ اسے رضیہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ رحیم یار خان تھانہ سے حوالدار بول رہا ہوں رائے صاحب۔ اس کے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، رائے منصور کے منہ سے بے اختیار نکلا، میرا وکیل ابھی تک تھانے نہیں پہنچا کیا؟ وکیل صاحب رات ہی کو تھانے پہنچ گئے تھے جناب، لیکن کیا خاموش کیوں ہو گئے؟ رائے منصور نے کہا، اور پھر جواب میں جو کچھ کہا گیا اسے سن کر رائے منصور اچھل پڑا۔ کیا؟ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ رائے منصور نے فون کا ریسیور رکھا ہی تاکہ آصفہ بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے دوپٹہ اس طرح اوڑھ رکھا تھا کہ پیشانی بھی ڈھکی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ میں سفید دانوں والی تسبیح تھی۔ وہ بھی نماز پڑھ کر اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ کس کا ٹیلی فون تھا؟ آصفہ بیگم نے پوچھا۔ اس نے شوہر کے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کسی نے رضیہ کو قتل کر دیا ہے اور وکیل بھی شدید زخمی ہے۔ رائے منصور نے کہا، تم میرے صرف چائے بنوا دو، میں بھی رحیم یار خان جا رہا ہوں، واپسی شام ہو جائے گی۔ لیکن رات کو تو فون آیا تھا کہ رضیہ پولیس کی تحویل میں ہے، آصفہ بیگم بولی۔ ہاں، رائے منصور نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے وکیل صاحب کو فون کیا تھا کہ تھانے پہنچ کر صورتحال کا پتہ کریں اور رضیہ کو جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہو فراہم کی جائے۔ ابھی پولیس اسٹیشن سے فون آیا تھا کہ تقریباً 4 بجے وکیل رضیہ کو ساتھ لے کر تھانے سے نکلا تھا کہ تقریباً 100 گز کے فاصلے پر بعض نامعلوم لوگوں نے کار پر فائرنگ کر دی۔ رضیہ ختم ہو گئی، وکیل صاحب زخمی ہوئے نے، 2 گولیاں لگی ہیں۔ تم چائے بنواؤ، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ رائے منصور کہتے ہوئے بیڈ روم کی طرف چلے گئے۔ رائے منصور کپڑے بدل کر تقریباً 10 منٹ بعد دوبارہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اس کے 2-3 منٹ بعد آصفہ بیگم بھی ٹرے اٹھائے پہنچ گئی۔ ٹرے میں چائے کے کپ کے علاوہ ڈبل روٹی مکھن رکھا ہوا تھا۔ آصفہ بیگم نے 2 سلائس پر مکھن لگا کر پلیٹ آگے سرکا دی۔ تھوڑا بہت کھا لیجیے، وہاں پتہ نہیں کیا صورتحال ہو، آصفہ بیگم نے کہا۔ رائے منصور نے ایک سلائس اٹھا لیا اور چائے کی چسکیوں کے ساتھ سلائس کھانے لگا۔ میں ادارہ سے کہتی ہوں گاڑی نکال لیں، آصفہ بیگم کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ بڑی بیوقوف لڑکی تھی، وہ سوئے بیٹھتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے اس کا اشارہ رضیہ کی طرف تھا،
یہ ایسی کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن شاید اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ موت اسے یہاں سے کھینچ کر لے گئی۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ رضیہ کو کئی روز سے یہاں رہ رہی تھی اور آصفہ کو اس سے کچھ انسا ہو گیا تھا۔ موت کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اسے اپنے وقت پر ہر صورت میں آنا ہی ہوتا ہے۔ کوئی جاندار اپنی حفاظت کا کیسا ہی بندوبست کیوں نہ کر لے، اسے ایک دن موت کے شکنجے میں آنا ہی ہوتا ہے۔ رضیہ اگر یہاں بھی ہوتی تو وقت پورا ہو جانے پر ہم اسے نہیں بچا سکتے تھے، رائے منصور نے جواب دیا۔ 15-20 منٹ بعد جب وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلے تو پاجیرو برآمدے کے سامنے موجود تھی اور دارا گاڑی کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے رائے منصور کو دیکھ کر جلدی سے پچھلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ رائے منصور گاڑی میں ہمیشہ پچھلی نشست پر بائیں طرف بیٹھا کرتے تھے اور دارا ان کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا، اسے اس نے بائیں طرف والا ہی دروازہ کھولا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی دارا نے دروازہ بند کر دیا اور خود سٹیئرنگ کے سامنے آ گیا اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی کو حویلی سے نکال لے گیا۔ دارا نے گرم شال اوڑھ رکھی تھی، سیٹ پر بیٹھتے اس نے چادر کو اس طرح سیٹ کیا تھا کہ وہ سردی سے بھی محفوظ رہے اور ضرورت کے وقت بائیں پہلو میں ہولسٹر میں اٹھتے ہوئے پستول تک ہاتھ بھی لے جانے میں آسانی ہو۔ دارا رائے منصور کا ڈرائیور بھی تھا اور باڈی گارڈ بھی۔ اس رائے کے پاس کام کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے۔ اس بار صرف ایک موقع ایسا تھا جب رائے صاحب کی حفاظت کے لیے سے کچھ کر دکھانے کا موقع ملا تھا۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات تھی۔ رائے منصور اس دن بھی رحیم یار خان گئے ہوئے تھے۔ شہر کے ایک ویپاری سے 3 لاکھ روپے کی ادائیگی حاصل کی تھی۔ احمد پور لاما کے علاوہ رحیم یار خان کے ایک بینک میں بھی رائے صاحب کا اکاؤنٹ موجود تھا، لیکن ویپاری نے وہ ادائیگی شام کے وقت کی تھی، بینک بند ہو چکا تھا۔ اس طرح شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے جب رائے صاحب گاڑی کے لیے روانہ ہوئے تو 3 لاکھ کی وہ رقم بھی گاڑی میں موجود تھی۔ رات 8 بجے کے لگ بھگ وہ صادق آباد پہنچے تھے۔ یہاں رائے صاحب نے گاڑی رکوا کر بازار سے کچھ چیزیں خریدی اور جب صادق آباد سے احمد پور لاما کی طرف روانہ ہوئے تو 9 بج چکے تھے۔ صادق آباد سے احمد پور لاما کی طرف جانے والی سڑک رات کے وقت تقریباً سنسان ہی رہتی تھی اور ویسے بھی وہ سردیوں کا موسم تھا۔ انہیں راستے میں سامنے سے آنے والی صرف ایک ہی بس ملی تھی۔ صادق آباد سے چند میل کا فاصلہ طے ہوا تھا کہ پیچھے سے آنے والی ایک جیپ تیز رفتاری سے ان کی پاجیرو کو اوورٹیک کر گئی۔ آگے نکلتے ہی جیپ پاجیرو کے سامنے آ گئی اور اس کی رفتار بھی یکدم کم ہو گئی۔ جیپ کو اس طرح راستے میں آتے دیکھ کر دارا کا ماتھا ٹھنکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کا اندازہ لگا سکتا جیپ بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ رک گئی۔ دارا کو بھی بڑی پھرتی سے بریک لگا دینا پڑا۔ پاجیرو سے جیپ صرف 3 فٹ کے فاصلے پر رکی تھی، لیکن دارا کے سنبھلنے سے پہلے ہی جیپ سے اترنے والے 3 نقاب پوش پاجیرو کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف رائفلیں تھی۔ ان میں سے ایک پاجیرو کے سامنے رائفل تانے کھڑا تھا، ایک ڈرائیونگ سائیڈ پر اور ایک نے رائے منصور والی سائیڈ پر۔ وہ ڈاکو تھے، لیکن اپنے آپ کو ان کے گھیرے میں دیکھ کر نہ تو دارا خوفزدہ ہو رہا تھا اور نہ ہی رائے منصور گھبرا رہے تھے۔ گاڑی کے تمام شیشے چڑھے ہوئے تھے۔ دارا کی طرف کھڑے ہوئے ڈاکو نے رائفل کی نال مار کر شیشہ توڑ دیا۔ شیشے کی ایک کرچی دارا کے رخسار پر لگی جس سے خون رسنے لگا۔ شیشے کے باقی ٹکڑے سیٹ پر اور اس کی گود میں گرے تھے۔ نقاب پوش نے ٹوٹے ہوئے شیشے سے ہاتھ ڈال کر لاک ہٹایا اور دروازہ کھول کر دارا کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ دارا منہ کے بل سڑک کے کنارے پر گرا۔ نقاب پوش نے اسے ایک زوردار ٹھوکر بھی رسید کر دی۔ اگر تم اپنی جگہ سے حرکت کی تو گولی سے اڑا دوں گا، نقاب پوش اس کی طرف رائفل تان کر ہرایا۔ دارا اس روز بھی شال اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے ہولسٹر میں پستول بھی موجود تھا، لیکن ان ڈاکوں کو شاید اس کے پستول کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ یہ بھی دارا کو گھسیٹ کر گاڑی سے اتارنے اور سڑک پر گرانے سے شال اس کے جسم سے اس طرح لپٹ گئی تھی کہ پستول چھپ گیا تھا۔ اگر ان ڈاکوں کو دارا کے پاس پستول کی موجودگی کا علم ہوتا تو یا پستول دیکھ لیا جاتا تو سب سے پہلے اس پستول پر ہی قبضہ کیا جاتا۔ رائے صاحب، دوسری طرف کھڑے ڈاکو نے حلق سے غراہٹ نکلی، وہ رقم ہمارے حوالے کرتے جو آج شام کو آپ نے آرتی سے وصول کی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ رقم میں نے آسانی سے تمہارے حوالے کر دوں گا، رائے صاحب نے جواب دیا۔ نقاب پوش جس طرح رقم کا مطالبہ کیا تھا اسے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ ان کے پاس رقم کی موجودگی کا علم تھا اور یہ اس وقت ان کے تعاقب میں لگے ہوئے تھے اور اب موقع ملتے ہی انہوں نے گھیر لیا تھا۔ آسانی سے نہیں تو ہم دوسرے طریقے سے بھی وصول کر لیں گے، نقاب پوش غرایا اور اس نے بھی رائفل کا دستہ مار کر شیشہ توڑ دیا اور دروازہ کھول کر رائے منصور کو نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ نقاب پوش نے اچانک ہی رائفل کے دستے سے رائے منصور پر حملہ کر دیا۔ رائفل کا دستہ پوری قوت سے رائے منصور کے شانے پر لگا اور وہ لڑکھڑا کر سڑک کے کنارے گرے اور ڈھلان پر لڑکتے چلے گئے۔ دارا زمین پر بے حس حرکت پڑا اس نقاب پوش کی طرف دیکھ رہا جس نے اس پر رائفل تان رکھی تھی۔ پھر دارا چادر کے اندر سے اپنے دائیں ہاتھ کو آہستہ آہستہ حرکت دینے لگا۔ اس کی نظریں ڈاکو کے چہرے پر مرکوز تھی۔ گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور ان آنکھوں میں بڑی خوفناک چمک تھی۔ دارا کا ہاتھ ہولسٹر پر پہنچ گیا۔ اس نے بڑی احتیاط اور آہستگی سے ہولسٹر کا بٹن کھولا اور بڑے آرام سے پستول نکال لیا اور اس طرح زمین پر پڑے ہوئے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دارا کے سامنے کھڑا نقاب پوش چیختا ہوا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔
دارا کی گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ نقاب پوش نے ہاتھ سے بھی کلاشنکوف کا ٹریگر دب گیا۔ رائفل شعلے اگل رہی تھی، لیکن غنیمت یہ تھا کہ اس کے لڑکھڑانے سے رائفل کی نال اوپر کی طرف اٹھ گئی تھی اور گولی آسمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دارا نے لیٹے لیٹے ایک اور گولی چلا دی جو لڑکھڑاتے ہوئے نقاب پوش کے جبڑے کو توڑتی ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی۔ نقاب پوش ڈھیر ہو گیا۔ دارا اپنے اوپر سے چادر ہٹا کر بڑی پھرتی سے اٹھ گیا اور اس نے گرے ہوئے نقاب پوش کی کلاشنکوف پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے دونوں نقاب پوش فائرنگ کی آواز اور اپنے ساتھی کی چیخ سن کر بدحواس ہو گئے۔ رائے صاحب کو گاڑی سے کھینچ کر گرانے والے نقاب پوش گاڑی کے دروازے میں جھک کر بریف کیس اٹھا رہا تھا۔ وہ بریف کیس اٹھا کر پیچھے ہٹائی تاکہ پہلی گولی اور اس کے ساتھی کی چیخ گونجی۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل سیدھی کرنا چاہی، لیکن رائے صاحب نے اٹھ کر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی۔ نقاب پوش نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر وہ رائے صاحب کی گرفت میں آ چکا تھا۔ نقاب پوش نے ٹریگر دبا دیا۔ کلاشنکوف سے نکلنے والی گولیاں سڑک کے کنارے کھیت کے پودوں میں سنسناہٹ پھیلانے لگی۔ پاجیروں کے سامنے کھڑا ہوا تیسرا نقاب پوش فوراً اپنے حواس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دارا پر فائر کھول دیا۔ دارا نے ڈھلان پر چھلانگ لگا دی، لیکن ایک گولی اس کی بائیں ٹانگ کی ران میں پیوست ہو گئی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر اس کے باوجود اس نے حواس قائم رکھے جو ابھی فائرنگ کی۔ اس کی گولی نقاب پوش کی رائفل والے بازو پر لگی۔ نقاب پوش بری طرح چیخا، رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی اور دوسرے لمحے اس نے کھیتوں کی طرف چھلانگ لگا دی اور تاریکی میں دوڑتا چلا گیا۔ دارا رائفل سنبھالے لگڑاتا اور سڑک پر آ گیا۔ اس کی ٹانگ سے خون بہ رہا تھا۔ پاجیروں کی دوسری طرف سڑک کو ڈھلان پر دھینگا مشتی کی آوازیں سن کر وہ اس طرف دوڑا۔ رائے منصور اس وقت اپنے حریف کو گرفت میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ نقاب پوش ہٹا کٹا تھا اور رائے منصور سے زیادہ طاقتور تھا۔ رائے منصور ہانپ رہے تھے، لیکن انہوں نے نقاب پوش کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اب ختم کرو اپنی یہ بہادری۔ دارا نے نقاب پوش کی کھوپڑی پر رائفل کی نال رکھ دی۔ نقاب پوش رائے منصور کے گلے پر گرفت جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دارا کی گھبراہٹ سن کر اس کے ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گر گئے۔ رائے منصور اس کے سینے سے اٹھ گئے اور ایک طرف کھڑے ہو کر ہانپنے لگے۔ اس عمر میں ایک ہٹے کٹے شخص کا مقابلہ کر لینا بھی انہی کی ہمت تھی۔ اسی وقت صادق آباد کی طرف سے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی دکھائی دی۔ دارا نقاب پوش کو رائفل کی زد پر لیے کھڑا اور اسے رائے منصور سڑک پر آ گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آنے والی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اگر وہ اشارہ نہ بھی کرتے تو گاڑی رک جاتی۔ اس فیل رنگ کی مزدہ کار تھی جو قریب آ کر رک گئی تھی۔ اس میں سب سے پہلے جو شخص باہر نکلا وہ اسی علاقے کا ذمہ دار تھا اور رائے منصور کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ ارے رائے صاحب کیا ہوا، گاڑی خراب ہوگی کیا؟ ذمہ دار قریب آتے ہوئے بولا۔ نہیں، یہاں میں ڈاکو نے گھیر لیا تھا اور ڈاکو؟ ذمہ دار اچھل پڑا۔ کار میں سے دو آدمی اور اتر آئے، وہ بھی رائے منصور کو اچھی طرح جانتے تھے۔ زندہ ڈاکو کی مشقیں کستی گئی۔ تب رائے منصور کو پہلی مرتبہ پتا چلا کہ دارا زخمی ہے۔ ذمہ دار نے دارا کو اپنی گاڑی میں ڈال دیا اور دونوں آدمیوں کو اس کے ساتھ صادق آباد بھیج دیا۔ وہ لوگ دارا کو ہسپتال پہنچا کر پولیس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ زندہ ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا اور مرنے والے ڈاکو کی لاش اٹھا کر پولیس کی گاڑی میں ڈال دی گئی۔ ڈاکو کی تینوں کلاشنکوف رائفلیں اور جیپ پولیس نے قبضے میں لے لی۔ رائے منصور کو بھی پولیس کے ساتھ صادق آباد آنا پڑا۔ وہ چودھری بھی رائے صاحب کے ساتھ آ گیا تھا، جبکہ اس کے آدمی کار پر ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ رائے منصور سب سے پہلے ہسپتال پہنچے۔ جانے پتا چلا کہ دارا آپریشن تھیٹر میں ہے اور اس کی ٹانگ کا آپریشن کر کے گولی نکالی جا رہی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دارا کو آپریشن تھیٹر سے باہر لے آیا گیا۔ وہ ہوش میں تھا اور رائے منصور کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ رائے منصور نے ٹیچر کے قریب آ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں سرکار، دارا نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ تم واقعی بہت بہادر آدمی، مجھے تم پر فخر ہے، رائے منصور بولے۔ انہوں نے دارا کے لیے پرائیویٹ روم کا انتظام کر دیا اور ڈاکٹر کو اس کے بارے میں ہدایات دے کر تھانے واپس آ گئے۔ بیان وغیرہ لکھوانے میں مزید 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ذمہ دار اور اس کے آدمی رائے منصور کے ساتھ تھانے میں ہی رہے تھے۔ واپسی پر ذمہ دار رائے منصور کے ساتھی پاجیروں میں بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے دیکھ کر بولا، گاڑی کا بھی اچھا خاصا نقصان ہو گیا۔ گاڑی کی تو پرواہ نہیں، جان بچ گئی، ورنہ جس طرح ڈاکو نے ہمیں گھیرا تھا میں تو سمجھا تھا کہ ہمارا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ دارا واقعی ایک بہادر نوجوان ہے، اس نے اپنی جان پر کھیل کر بازی پلٹ دی، رائے منصور نے کہا۔ احمد پور لاما کے بازار میں پہنچ کر رائے منصور نے پاجیروں روک لی۔ ذمہ دار اس سے ہاتھ ملا کر اپنی کار میں چلا گیا جو پاجیروں کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس واقعے کو 2 سال بیت گئے تھے۔ اس واردات کے اگلے دن پولیس نے فرار ہونے والے تیسرے ڈاکو کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ یہ ڈاکو ڈکیتیوں اور قتل کی کئی وارداتوں میں ضلع کے مختلف تھانوں کو مطلوب تھے اور ان کی گرفتاری پر پولیس کی طرف سے دارا کو 20,000 روپے کا نقد انعام اور بہادری کی سند بھی مل گئی تھی۔ رائے منصور نے بھی انعام کے طور پر دارا کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے جمع کروا دیے تھے۔ دارا تندرست ہو کر اسپتال سے واپس آیا۔ رائے منصور کے انعام کا پتہ چلا تو اگلے ہی روز اس نے 50,000 روپے بینک سے نکلوا کر رائے منصور کے سامنے رکھ دیے تھے۔ یہ کیا ہے؟ رائے منصور نے پوچھا۔ سرکار، دارا نے جواب دیا، میں کئی سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ سے مجھے ہمیشہ باپ کی شفقت ملی، یہ رقم دیکھ کر آپ میرے اس احساس کو مجروح نہ کریں،
میرے دل میں احساس زندہ رہنے دیں کہ میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر پر ہے۔ دارا نے کہتے ہوئے باری باری رائے منصور اور آصفہ بیگم کی طرف دیکھا۔ رائے منصور چند لمحے دارا کی طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سامنے میز پر رکھی ہوئی رقم اٹھا لی۔ وہ دارا کی اس بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ رائے منصور کی محبت و شفقت اور رحمدلی تھی کہ انہیں دارا جیسے آدمی ملے تھے۔ ان کے مظاہرے بھی ہر وقت ان پر جان چھڑکنے کو تیار رہتے تھے، اور اب 2 سال بعد رائے منصور کو نہ جانے کیوں 2 سال پہلے یہ واقعہ یاد آ گیا تھا۔ پاجیرو صادق آباد سے گزر کر رحیم یار خان کی طرف جانے والی ہائی وے پر آ گئی۔ دارا نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ رائے صاحب اتنی صبح رحیم یار خان کیوں جا رہے تھے، حالانکہ وہ کل رات ہی تو وہاں سے آئے تھے۔ ویسے اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ ویسے اسے بار بار نائلہ درانی کا خیال آ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے سرکار؟ دارا نے شہر کے نگاہ میں پہنچ کر پوچھا۔ رائے منصور نے تھانے کا نام بتا دیا۔ خیریت سرکار؟ دارا چونک گیا۔ رات کو کسی نے رضیہ کو قتل کر دیا ہے اور وکیل بھی زخمی ہے، رائے منصور نے جواب دیا۔ کیا ہوا تھا سرکار؟ دارا ایک دم پریشان ہو گیا۔ یہ تو تھانے پہنچ کر ہی پتا چلے گا، رائے منصور نے جواب دیا۔ مزید 40 منٹ بعد وہ تھانے پہنچ گئے۔ SHO تھانے میں موجود تھے، سے اٹھ کر بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ تشریف رکھیے رائے صاحب۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا معاملہ ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ وکیل صاحب کیسے ہیں؟ رائے منصور نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ SHO بھی کرسی پر بیٹھ کر گزشتہ رات کے واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، ہم نے اسٹیٹ ورکرز سراج وغیرہ کیس درج کر کے رضیہ بی بی کو آپ کے وکیل کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کی کار یہاں سے تقریباً 100 گز آگے گلی میں مڑی ہی تھی کہ ان کو فائرنگ کی گئی۔ حملہ غالباً پہلے سے وہاں گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ہم فائرنگ کی آواز سنتے اس طرف دوڑے۔ اس وقت ایک کار تیزی سے مخالف سمت میں جا رہی تھی۔ میں نے 2 آدمی وکیل صاحب کے کار کے پاس چھوڑ دیے اور باقی آدمی کو لے کر اس کا کار کا تعاقب شروع کیا۔ ہم نے جلدی نہ جا لیا۔ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اور آخر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم پیچھے نہیں چھوڑیں گے تو وہ گلی کے موڑ پر کار چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان کے ایک ساتھی زخمیوں کو ہماری گرفت میں آ گیا، جبکہ دوسری تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تنگ گلیوں میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے کچھ بتایا؟ رائے منصور نے پوچھا۔ اس کے سینے میں گولی لگی تھی، ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہے اور ڈاکٹر اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے ہوش ہونے کی وجہ سے ہم ابھی تک اسے کچھ معلوم نہیں کر سکے، SHO نے جواب دیا۔ اور وکیل صاحب؟ رائے منصور نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کو 2 گولیاں لگی ہیں اور اتفاق سے دونوں گولیاں بائیں بازو پر لگی ہیں۔ ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، البتہ رضیہ بی بی تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس کے جسم پر 17 گولیاں لگی ہیں۔ وکیل صاحب کی کار بھی چھلنی ہو چکی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ رائے منصور نے پوچھا۔ یہ تو اس زخمی حملہ کو ہوش میں آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا، SHO نے جواب دیا۔ ان کی کار جو قبضہ میں لی گئی ہے اس پر کراچی کا رجسٹریشن نمبر ہے۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ گاڑی کراچی سے چوری کی گئی ہوگی یا اسلحہ کے زور پر چھینی گئی ہوگی۔ بہرحال اس کے بارے میں بھی معلوم کر لیا جائے گا۔ کیا رضیہ کو تھانے میں لائے جانے کے بعد کوئی مشکوک آدمی تھانے میں آیا تھا؟ رائے منصور نے پوچھا۔ مشکوک آدمی؟ SHO کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ ایسا تو کوئی آدمی نہیں آیا تھا، البتہ شبیر درانی صاحب ضرور آئے تھے۔ شبیر درانی؟ رائے منصور اچھل پڑا۔ جی ہاں، وہ رضیہ بی بی کو اپنی ضمانت پر ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن رضیہ بی بی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، SHO نے بتایا۔ لیکن شبیر درانی کو آدھی رات کے وقت رضیہ کی تھانے میں موجودگی کا پتہ کیسے چلا تھا؟ رائے منصور نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال درانی آپ کے وکیل اور رضیہ بی بی کے جانے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے واپس جا چکے تھے۔ رضیہ بی بی شاید ان کے گھر پر نرس کے حیثیت سے خدمات انجام دے چکی تھی اور وہ شاید اسی لیے آئے تھے، اور وہ ان دونوں سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے واپس چلے گئے تھے۔ رائے صاحب نے اس کے چہرے پر نظریں چما دی۔ جی ہاں، SHO نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور آپ کے کہنے کے مطابق حملہ پہلے ہی گھات میں لگائے بیٹھے تھے۔ رائے صاحب کی نظریں بدستور اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ واقعات سے تو یہی ثابت ہوتا ہے، لیکن آپ یہ سب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں شبیر درانی؟ اوہ نہیں، رائے منصور نے اس کی بات کاٹ دی۔ زخمی حملہ کو بچانے کی کوشش کریں، اگر وہ زندہ بچ گئے تو مجھے اندیشہ اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوشش اس کی بے ہوشی کے دوران ہی کی جائے تاکہ وہ ہوش میں آ کر کوئی بیان نہ دے سکے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ زندہ بچ گیا تو ایسے سنسنی خیز انکشافات کرے گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ SHO نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ رضیہ بعض معززین اور بااثر لوگوں کے رازوں سے واقف تھی۔ ان لوگوں کو خطرہ تھا کہ اگر رضیہ نے زبان کھول دی تو وہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ رضیہ جب تک میری حویلی میں تھی ان لوگوں سے محفوظ تھی، لیکن اس نے حماقت کی کہ حویلی سے نکل آئی اور موت کا شکار ہو گئی۔ ایسی ہی کوئی بات رضیہ بی بی نے بھی کہی تھی کہ اسے بعض بااثر لوگوں کی طرف سے جان کا خطرہ ہے۔ میں نے ان لوگوں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ وقت آنے پر بتائے گی۔ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟
ایس ایچ او نے کہا۔ اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو زخمی حملہ کو بچانے کی کوشش کیجیے اور اس کی حفاظت کیجیے، رائے منصور نے کہا۔ میں نے 2 مسلح کانسٹیبل ہسپتال میں اس کی نگرانی پر تعینات کر دیے ہیں، لیکن بہرحال مزید آدمی لگا دیے جائیں گے، آئیے ہسپتال چلتے ہیں، ایس ایچ او کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس نے سیٹ چھوڑی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا، چند لمحے دوسری طرف کی آواز سنتا رہا، پھر بدحواسا ہو گیا۔ کیا؟ اچھا میں آ رہا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ رائے منصور نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا خدشہ درست نکلا۔ ایس ایچ او میز سے اپنی ٹوپی اٹھا کر سر پر جماتے ہوئے بولا، کسی نامعلوم شخص نے وارڈ میں داخل ہو کر حملہ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک نرس نے اس کے ہاتھ میں پستول دے کر شور مچا دیا۔ اس شخص نے نرس اور دوسرے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے پستول سے ہوائی فائر کر دیا۔ فائر کی آواز سن کر وارڈ کے دروازے پر تعینات ایک کانسٹیبل دوڑ کر اندر پہنچ گیا۔ اس شخص نے کانسٹیبل پر گولی چلا دی اور کھڑکی کے راستے فرار ہونے کی کوشش کی۔ کانسٹیبل اس کی گولی سے بچ گیا اور فرار ہوتے ہوئے شخص پر گولی چلا دی جو اس کے پہلو میں لگی۔ اس کی حالت تشویشناک ہے، آئیے چل کر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ وہ دونوں تھانے سے باہر آ گئے۔ ایس ایچ او کے اشارے پر 3-4 مسلح کانسٹیبل جیپ میں بیٹھ گئے، جبکہ رائے منصور اپنی پجیروں میں بیٹھ گیا تھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہوئی سلطان زیدہ اسپتال کی پارکنگ لاٹ پر رک گئی، لیکن جب وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے پہنچے تو برآمدے میں موجود میڈیکل لیگل افیسر نے بتایا کہ جو شخص زخمی ملزم کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ کانسٹیبل کی چلائی ہوئی گولی اس کے بائیں پہلو کو چیرتی ہوئی دل میں پیوست ہو گئی تھی، جو جان لیوا ثابت ہوئی، اور ڈاکٹر کوشش کے باوجود اسے بچا نہیں سکے۔ رائے منصور ایس ایچ او کے ساتھ اس وارڈ میں آ گیا تھا جہاں رضی اور وکیل پر حملہ کرنے والوں سے زخمی ہونے والے حملہ آور کو رکھا گیا تھا۔ ایک مسلح کانسٹیبل وارڈ کے دروازے پر تعینات تھا اور دوسرے اس واقعے کے بعد اندر آ گیا تھا۔ زخمی حملہ آور کا بیڈ وارڈ کے آخر میں تھا۔ اس کے بیڈ کے گرد سکرین لگی ہوئی تھی۔ اس سکرین کے دوسری طرف پہنچ کر بیڈ کے قریب پہنچ کر رک گئے اور وہ بے ہوش حملہ آور کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی آیا تھا اور ان کی موجودگی میں بے ہوش شخص کا معائنہ کرنے لگا۔ وہاں سٹول پر ایک میل نرس بھی بیٹھا ہوا تھا جو انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رائے منصور کے اندازے کے مطابق اس شخص کی عمر 30-35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ بھاری مونچھوں اور دائر رخسار پر زخم کے پرانے نشان اس کے چہرے کو خاصا خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کے سینے پر پٹی بنی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سرجن صاحب اسے دیکھ کر گئے ہیں۔ اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ میرا خیال ہے کہ 1-8 گھنٹے میں اسے ہوش آ جانا چاہیے، ڈاکٹر نے بتایا۔ گولی کہاں لگی تھی؟ رائے منصور نے پوچھا۔ دائیں طرف سینے میں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ گولی نکال دی گئی ہے لیکن ایک پھیپڑا متاثر ہوا ہے۔ اسے فوری طور پر پرائیویٹ روم میں منتقل کر دے ڈاکٹر، وارڈ میں اس پر دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، اسے ہر حال میں زندہ رہنا چاہیے، ایس ایچ او بولا۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بھی دیکھتا ہوں، اگر اوپر کوئی پرائیویٹ روم خالی ہے تو اسے وہاں منتقل کر دیا جائے گا، اگر کوئی کمرہ خالی نہ ہو تو کروا لیا جائے۔ اسے فوری طور پر پرائیویٹ روم میں منتقل کیا جانا ضروری ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ یس آفیسر، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اور وہ نرس کا جس نے اس پر حملے کی نیت سے آنے والے شخص کو دیکھ کر شور مچایا تھا، ایس ایچ او نے پوچھا۔ سٹاف روم میں، وہ فائرنگ سے خوفزدہ ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ میں ذرا اس سے ملنا چاہتا ہوں، ایس ایچ او بولا۔ آئیے، ڈاکٹر نے کہا اور میل نرس کو مریض کے بارے میں ہدایت دیتا ہوا وارڈ سے باہر آ گیا۔ ایس ایچ او کے ساتھ آنے والے مسلح کانسٹیبل وارڈ کے باہر موجود تھے۔ ایس ایچ او نے 2 اور کانسٹیبلوں کو وارڈ کے اندر بھیج دیا اور ڈاکٹر کے ساتھ نرسنگ سٹاف روم میں آ گیا جہاں 3-4 نرسیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک کے چہرے پر پلاہٹ تھی جس سے رائے منصور کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ وہی نرس تھی جو فائرنگ کے وقت وارڈ میں موجود تھی۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں مریض کی پرائیویٹ روم میں منتقلی کا بندوبست کرتا ہوں، ڈاکٹر کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ ایس ایچ او نے نرس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نوعمر سی لڑکی تھی اور نرسنگ کا کورس مکمل کر کے تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی اس نے باقاعدہ ڈیوٹی سنبھالی تھی۔ میں وارڈ میں ڈیوٹی پر تھی، نرس نے بتایا۔ ایم ایس صاحب راؤنڈ پر آنے والے تھے اور میں مریضوں کے بیڈ وغیرہ چیک کر رہی تھی۔ میں بھی شاید 3 یا 4 بیڈ کے مریض کا بستر درست کر رہی، اس سے باتیں کر رہی تھی کہ ایک آدمی وارڈ میں آ گیا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ اندر کیسے آ گیا تھا، جبکہ ان اوقات میں سٹاف کے علاوہ کسی بھی شخص کو وارڈ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب میں نے اس شخص سے یہ سوال کیا تو اس نے بتایا کہ وہ خفیہ پولیس کا آفیسر ہے اور اس مریض کو دیکھنا چاہتا ہے جو پولیس کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو وارڈ کے باہر کھڑے ہوئے پولیس والوں سے اس کے بارے میں تصدیق کر سکتی ہوں۔ میں مطمئن تو ہو گئی تھی کہ پولیس والے اسے جانتے ہی ہوں گے، اس لیے اسے اندر آنے دیا گیا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر اس زخمی کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وارڈ کے آخری بیڈ کی طرف اشارہ کر دیا۔ وارڈ کے بس میں پہنچ کر وہ شخص رک گیا اور بیڈ پر لیٹے مریضوں کی شکلیں دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سمجھا نہیں تھا کہ میں نے کس بیڈ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں اسے آواز دے کر بتانا ہی چاہتی تھی کہ اس شخص کو قمیض کے نیچے سے پستول نکالتے دیکھ کر چونک گئی۔ پستول دیکھ کر میں نے شور مچا دیا اور اس شخص نے
مجھے اور بستر پر لیٹے ہوئے مریضوں کو ڈرانے کے لیے ہوائی فائر کر دیا اور تقریباً دوڑتا ہوا آگے والے بیڈز کے مریضوں کو دیکھنے لگا۔ فائر کی آواز سن کر ایک کانسٹیبل وارڈ میں آ گیا۔ اس شخص نے کانسٹیبل پر گولی چلا دی اور اس کے ساتھ وہ کھڑکی کی طرف دوڑا۔ کانسٹیبل اس کی گولی سے بچ گیا تھا۔ اس نے بھی جواب میں گولی چلا دی جو شخص کے پہلو میں لگی اور وہ زخمی ہو کر نیچے گر گیا۔ کانسٹیبل نے دوڑ کر اس کا پستول چھین لیا۔ فائرنگ اور مریضوں کے چیخنوں کی آوازیں سن کر دوسرا کانسٹیبل اور ڈاکٹر وغیرہ بھی دوڑتے ہوئے اندر آ گئے اور حملہ آور کو فوری طور پر اٹھا کر آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب تک زندہ ہے یا مر گیا۔ نرس خاموش ہو کر باری باری ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مر چکا ہے، ایس ایچ او نے جواب دیا۔ اس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اس زخمی مریض کو قتل کرنے آیا تھا جسے پولیس نے ایک آدمی کو زخمی اور ایک عورت کو قتل کے الزام میں زخمی حالت میں گرفتار کیا تھا۔ وہ زخمی پولیس کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بیان سے پولیس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ دوسرے لوگ کون تھے اور یہ کارروائی کس کے کہنے پر کی گئی تھی۔ اس کی زبان خاموش رکھنے کے لیے ہی اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن آپ کی ذہانت اور جرات نے حملہ آور کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ قانون آپ کا بہت شکر گزار ہے۔ بہرحال آپ کو خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایس ایچ او رحمت منصور نرسنگ سٹاف روم سے باہر آ گئے۔ اس وقت ڈاکٹر بھی آ گیا جس نے سب سے پہلے ان سے ملاقات کی تھی۔ مریض کو اوپر کی منزل پر پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ اور دوسرا زخمی کہا جس کے بازو پر گولیاں لگی تھی۔ میرا مطلب ہے وکیل صاحب، ایس ایچ او نے پوچھا۔ ان کے گھر والے زخمی ہونے کی اطلاع پر ملنے آ گئے تھے، ڈاکٹر نے جواب دینے صبح ہی پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا، روم نمبر 7۔ وہ لوگ پرائیویٹ روم نمبر 7 میں آ گئے۔ اس کمرے میں وکیل کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی موجود تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ دونوں کرسی سے اٹھ گئے۔ رحمت منصور بیڈ کے قریب آ گیا۔ وکیل کے بائیں بازو پر کونی سے اوپر 2 جگہ پٹیاں بنی ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے، وکیل رحمت منصور کی طرف دیکھ کر بولا، میں رضیہ کو نہیں بچا سکا۔ حملہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع تک نہیں مل سکا۔ اٹس آل رائٹ۔ رحمت منصور نے اس کے دائیں کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جتنی زندگی لے کر آئی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ بہرحال اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ قسمت تھی بلکہ بقول آپ کی زندگی تھی، بچ گئی۔ وکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹر آپ کی کیا رائے ہے؟ رحمت منصور نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ایک گولی بازو کا گوشت چھلتی ہوئی چل نکل گئی ہے اور دوسری نے قدرے گہرا زخم لگایا تھا۔ بہرحال تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، 1-2 دن بعد انہیں اسپتال سے رخصت کر دیں گے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کیا اب آپ بیان دے سکتے ہیں وکیل صاحب؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ جی ہاں، میں بیان دینے کو تیار ہوں، وکیل نے جواب دیا۔ میں اے آئی سی کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کا بیان نوٹ کر لے گا، ایس ایچ او نے کہا اور رحمت منصور سے اجازت لے کر اس کمرے میں آ گیا جہاں زخمی حملہ کو منتقل کیا گیا تھا۔ 3 مسلح کانسٹیبل کمرے کے باہر بیٹھے تھے اور 2 اندر موجود تھے۔ ایک میل نرس بھی بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایس ایچ او کچھ دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر کانسٹیبلوں کو ہدایت دیتا ہوا کمرے سے نکل کر میڈیکل لیگل آفیسر کے دفتر کی طرف چلا گیا۔ رحمت منصور کچھ دیر وکیل کے پاس بیٹھا رہا، پھر ڈاکٹر کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا اور کچھ دیر تک راہداری میں کھڑا وکیل کے بارے میں ڈاکٹر سے باتیں کرتا رہا۔ پھر رضیہ کے بارے میں پوچھا۔ رضیہ کی لاش کہاں ہے؟ سرد خانے میں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ آپ دیکھنا چاہتے تو آئیے میرے ساتھ۔ وہ دونوں ہسپتال کے سرد خانے میں آ گئے جہاں دائیں طرف والے میز پر ایک لاش پڑی تھی۔ لاش اگرچہ سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی مگر وہ چادر جگہ جگہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ یہ رضیہ کی لاش ہے، آپ دیکھ لیجیے، میں باہر کھڑا ہوں۔ ڈاکٹر نے میز کی طرف اشارہ کیا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ رحمت منصور کچھ دیر تک دروازے کے قریب کھڑا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میز کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ کچھ دیر تک خونالود سفید چادر کو گھورتا رہا، پھر ایک کونا پکڑ کر منہ پر سے چادر ہٹا دی۔ کنپٹی اور رخسار پر گولی کے نشان تھے جن پر خون جمع ہوا تھا۔ رحمت منصور چادر ہٹاتا چلا گیا۔ سینے اور پیٹ پر جگہ جگہ گولیوں کے نشان تھے۔ رائے صاحب نے دوبارہ چادر اس کے جسم پر سیدھی کر دی۔ پیٹ سے نیچے ٹانگوں تک چادر پر متعدد سرخ دھبے تھے۔ ٹیلی فون پر رحمت منصور کو بتایا تھا کہ رضیہ کو 17 گولیاں لگی تھی اور اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے رضیہ کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ رحمت منصور کمرے سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ ناش لے جانا چاہیں تو کیا پروسیجر ہوگا؟ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس سلسلے میں آپ کو پولیس سے بات کرنا ہوگی۔ انسپیکٹر صاحب میڈیکل لیگل آفیسر کے دفتر میں گئے ہیں، آپ ان سے بات کر لیجئے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ رحمت منصور میڈیکل لیگل آفیسر کے دفتر میں آ گیا۔ ایس ایچ او وہی موجود تھا۔ میں رضیہ کی ناش لے جانا چاہتا ہوں، رحمت منصور نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ اس کے ورثاء کو جانتے ہیں؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ اب تو میں ہی اس کا وارث ہوں، اس کی تدفین کا بندوبست میں ہی کروں گا، رحمت منصور نے جواب دیا۔ ویسے اس نے بتایا تھا کہ اس کے گھر والے خانپور میں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے پڑوسیوں کے ہاں فون کر کے اپنے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے بات تک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
ایسی صورت میں میرے خیال میں تو بہتر یہی ہوگا کہ انہیں اطلاع دیے بغیر اس کی تدفین کر دی جائے۔ اگر اس کی موت عام حالات میں ہوئی ہوتی تو میں خود انہیں اطلاع دیتا، مگر رضیہ کی موت جس طرح واقع ہوئی ہے وہ ان کے نزدیک زیادہ اذیت ناک اور رسوائی کا باعث بنے گی۔ بہتر ہے کہ وہ اپنے گمشدہ ہی سمجھتے رہیں۔ کیا اتنی شدید رنجش تھی کہ اس کے گھر والے اس کے جنازے تک میں نہ آئے؟ ایس ایچ او نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ رضیہ کئی ہفتوں سے میرے پاس تھی، رحم منصور نے جواب دیا۔ میں اس کے حالات کو دوسروں سے بہتر جانتا ہوں۔ اس کی ذلت و رسوائی اور تباہی کے ذمہ دار وہی معزز اور بارسوخ لوگ ہیں جن سے رضیہ اپنی جان کا خطرہ ظاہر کیا تھا۔ آپ کی باتیں مجھے الجھا رہی ہیں رائے صاحب، ایس ایچ او نے کہا۔ زخمی کے ہوش میں آنے پر اس کا بیان تو لوگے تو ساری الجھنیں رفع ہو جائیں گی، رائے صاحب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ایس ایچ او نے گہری سانس لی۔ آپ ناش لے جانا چاہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تھانے فون کر دیتا ہوں، کانسٹیبل کاغذات تیار کر کے یہیں لے آئے گا اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو یہیں سے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کاغذات تیار کروائیے، میں ایک کام سے جا رہا ہوں، 1.5-2 گھنٹے میں آ جاؤں گا، رحم منصور کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کے۔ ٹھیک اسی لمحہ ایک کانسٹیبل دفتر میں داخل ہوا اور سلیوٹ کرتے ہوئے بولا، زخمی کو ہوش آ گیا ہے سر، اس کے ساتھ اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے آپ کو بلایا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔